بسم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. در صحیح بخاری باب فضل السجود، سجدوں کی فضیلت کی باب ہے. سجود سجدہ کی جمع کیا؟ سجود. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 806. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ان دونوں، سعید بن مسیب کو اور عطاء بن یزید، کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ آپ علیہ السلام فرمایا کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہے؟ جب بادل نہ ہو، موسم صاف ہو تو چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوگی جب بادل نہیں ہوں گے؟ عرض کی نہیں. فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، قیامت کے دن تم اپنے آپ کا دیدار کرو گے. سارے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا من کان یعبد شیئا، جس کی بات کرتا تھا وہ اس کی پیروی کرے. اور کے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم. جی حضور وائس نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی کلاس. جی آ رہی ہے آواز. بس ایک منٹ تھوڑا سا. جی صاحب آ رہی ہے. جی اب بہتر ہوئی ہے تھوڑی سی. جی اب آ رہی ہے. جی جی صاحب. ٹھیک ہے. تو جو شیطانوں کی پیروی کریں گے وہ تو اس کے پیچھے جائیں گے. جو چاند کی بات کرتا ہوگا اس کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. رہ جائیں گے منافق اور مومن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے اوپر صراط رکھے گا. جو منافق ہوں گے وہ اسی میں گرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جو انبیاء علیہ السلام ہوں گے وہ پرسرات کے ساتھ کھڑے ہوں گے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اور ان کا جو کلام ہوگا وہ یہ ہوگا اللہم صلی اللہ سلامت فرما سلامت فرما. ٹھیک ہے جی. تو بڑے آنکڑے ہوں گے اس پل کے قریب جو مصرات کے، تو ان کو جو جہنمی ہوں گے ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالتے جائیں گے. ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ جہنم ان کو نکالے اپنی رحمت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور جو اللہ کی بات کرتے ہوں گے ان کو وہاں سے نکالیں گے. اور پہچانیں گے کیسے؟ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ. آثار سجود، جہاں یعنی سجدہ کرنے کی جگہ جو چمک رہی ہوگی نا، اس وجہ سے ان کو پہچانیں گے. اور حرم اللہ علی النار ان تاکل اثر السجود. اللہ نے آگ کو یہ حرام کیا آگ پر کہ وہ سجدے کی جگہوں کو جو ہے نا وہ جلائے. انسان سارے کالے ہو جائیں گے لیکن جو سجدے کی جگہیں ہوں گی وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان کو وہاں سے نکالیں گے جہنم سے اور آب حیات ڈالیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا.
تو وہاں ایک شخص ہوگا جو سب سے آخری جہنم میں گیا ہوگا اور آخری سب سے پہلے جنت میں جائے گا. جہنم میں بھی آخری نکلنے والا ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا. اچھا وہ جہنم سے جب نکلے گا تو اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا. عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میرے منہ جہنم کی طرف ہے اور جہنم کی بو اور آگ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی. یا باری تعالیٰ میرے چہرے کو پھیر دے جہنم سے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اس بدبو سے میں بچ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تمہارا یہ سوال پورا کر لوں اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں کرے گا نا. اس نے کہے گا یا اللہ باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم اگر تم مجھے یہ عطا کر دے کہ میرا چہرہ جو ہے جہنم سے پھر کے جنت کی طرف ہو جائے تو میں اور سوال نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ جنت کی طرف پھیر دے گا. جب جنت کی طرف اس کا چہرہ ہوگا وہ دیکھے گا جنت کی رونقیں ہوائیں سونگے گا تو دیوانہ ہو جائے گا جنت کا. کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد پھر عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس جنت کے قریب مجھے کر دے. اللہ فرمائے گا تو اچھا قدمنی عن باب الجنت, جنت کے دروازے کے قریب مجھے کر دے. اللہ فرمائے گا کہ تم نے عہد نہیں توڑا, تم نے کہا تھا کہ میں بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا, پھر سوال کر رہا ہے. کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے بدبخت نہ بنا, بس میری یہ عرض پوری کر دے. اللہ فرمائے گا اگر میں نے تیری عرض پوری کر دی اس کے بعد اور تو کوئی سوال نہیں کرے گا. کہ اگر نہیں لا و عزت ہے کہ تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پہ آ کے چھوڑ دے گا, یعنی حکم دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کو جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا جائے گا. جب وہ پہنچے گا جنت کے دروازے پہ وہاں دیکھے گا جنت کی جو ہے رونقیں دیکھے گا, اس میں سبزہ دیکھے گا, سرور دیکھے گا. تو جتنا اللہ چاہے گا اتنی دیر تک وہ خاموش رہے گا. پھر کہے گا یا باری تعالیٰ ادخلنی الجنت, اب مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ فرمائے گا فیقول اللہ وہی حق یا ابن آدم, ابن آدم افسوس ہے تجھ پر, دھوکے پہ دھوکا کر رہا ہے تو نے کہا تھا کہ میں اپنا عہد نہیں توڑوں گا, سوال نہیں کروں گا, مجھے بس یہ سوال پورا کر دے. تو پھر وہی دوبارہ تو عہد کو توڑا. کہہ گیا یا باری تعالیٰ مجھے بدبخت نہ بنا اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ کہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا. فَيَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخلے کی اجازت دے گا. جنت میں جب وہ پہنچے گا تمنا کرے گا, چیزیں دیکھے گا, یا اللہ یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو وہ کہے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ فرمائے گا اللہ کے ذالک ومثلہ, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جنت میں, تو اور بہت کچھ ہے. وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی دے جائے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنا دینے کے باوجود اس کے مثل اور دے دے گا. اور حضرت ابو سعید خدری سے جو روایت ہے ابو ہریرہ سے, اس میں یہ کہ جو اس کو ملے گا اس سے 10 گنا اور عطا فرمائے گا اسے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرم فرمائے گا کہ جنت میں جو تمنا کرے گا اس کو ہر چیز ملے گی, جو دیکھے گا اس کو ملے گی, جو تمنا کی اللہ نے دیا اس کو اس سے پھر 10 گنا اس کو زیادہ ملے گا. یہ وہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا, اور آخری جہنمی ہے جو جہنم سے نکلے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ علیہ السلام نے خبر دی, غیب کی خبر تو آپ علیہ السلام نے دی کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے معاملے کو علم غیب عطا فرمایا ہے, اور اسے کہتے ہیں علم غیب عطا اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ آپ علیہ السلام فرمایا. اب اس باب میں کیا تھا کہ سجدے کی فضیلت, اس میں یہ آ گیا کہ جو جہنم میں جائیں گے نمازی ہوں گے تو ان کو جو سجدے کی جو جگہ چہرہ وغیرہ ہے ہاتھ ہیں وہ جہنم نہیں جلائے گی. تو فرشتے ان کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, اور ان کو نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اس باب سے اس کا تعلق ہے. اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ اپنے بازو جو ہے کوہنیاں جو ہے آپ کا سام کھلی رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی, سجدے کے وقت. اگلا باب یہ کہ آپ علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تھے تو اچھا حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا جو صحیح رکوع نہیں کر رہا تھا, سجدہ نہیں کر رہا تھا. تو جب اس نے نماز مکمل کیا آپ نے کہا اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا رہا, اگر تو مر بھی گیا تو نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہوگا, بھائی تو صحیح رکوع پر اور تو اچھی طرح سے کیا کر سجدہ کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں رکوع بھی اچھی طرح سے کرنا ہے اور سجدہ بھی اچھی طرح سے کرنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں نا,
اطمینان اور سکون سے پڑھیں. نماز کے سے بڑھ کر کون سا اور کام ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، نماز میں جو سجدہ ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بندہ بال بھی نہ سمیٹے اور کپڑے بھی نہ سمیٹے. ٹھیک ہے. الجبہ پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. یہ سجدے میں جب جائیں گے تو یہ چیزیں وہ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے آئے گا پیشانی میں ناک بھی ہے شامل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، صحابی کہتے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے تو آپ علیہ السلام نے سمع اللہ علیہ حمید کہا. کوئی آدمی نے اپنی پیٹھ جو ہے نا وہ دوہری نہیں کی جب تک نبی علیہ السلام سجدے میں چلے گئے. یعنی آپ علیہ السلام سیدھے ہو کے پھر سجدے میں چلے گئے نا، جب پہنچے سجدے میں اس کے بعد ہم سجدے میں گئے. ایسا نہیں کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو مقتدی پہلے ہی سجدے میں پہنچے ہوئے ہیں. امام صاحب تو اطمینان اور سکون سے جاتے ہیں سجدے میں، تو مقتدی کیا کرتے ہیں جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام سجدے میں پہنچتے تھے اس کے بعد پھر صحابہ جا کے سجدے میں پہنچتے. اگلا باب ہے کہ ناک پر سجدہ کرنا. آپ علیہ السلام فرماتے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اس میں جو ہے پیشانی ہے اور آپ نے پھر ناک کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے. تو پیشانی اور ناک اشارہ، اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے ہیں. ظاہر ہے جب ہم سجدہ کریں گھٹنے لگیں گے تو قدم ہے. ٹھیک ہے. اور بال اور اپنا کپڑے نہیں سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی بیماری ہے، ناک پہ کوئی چوٹ لگی ہے تو پھر سجدہ صرف پیشانی پہ ہو سکتا ہے، یا پیشانی پہ چوٹ ہے صرف ناک رکھ لی تب بھی ہو سکتا ہے. وہ مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا کپڑے نہیں سمیٹنا، یہ مکروہ ہے کپڑے سمیٹنا. یعنی اکثر ہوتا ہے نا فولڈ کرنا، فولڈنگ جو ہوتی ہے، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا یا اوپر سے نیفے سے شلوار کو فولڈ کرنا، یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو مکروہ جانا گیا. جی بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کل میں نماز پڑھتے ہوئے نا جب سجدے میں گیا تو ایک دم سے میرا ذہن کہیں کھو گیا، مطلب میں کہیں خیالات میں گم ہو گیا سجدے میں. پھر مجھے لگا کہ شاید قاری صاحب اٹھ گئے تو میں سجدے سے اٹھ گیا، لیکن قاری صاحب اس وقت سجدے میں ہی تھے. پھر میں اگلی رکعت میں دوبارہ شامل ہوا ان کے ساتھ نماز میں. اچھا، تو ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے نا اگر اٹھ جائے تو؟ ایک منٹ میں جی آپ دوبارہ سوال کر رہے. میں ذرا ادھر سیٹنگ میں مصروف تھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جب سجدے میں گیا جماعت میں تو جماعت کے ساتھ تو خیال میں کھو گیا، اور کیا کہتے ہیں مجھے لگا کہ شاید قاری صاحب سجدے سے اٹھ گئے، تو میں ایک دم سے اٹھا تو وہ سجدے میں ہی تھے. پھر میں نے کہا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر میں نے اگلی رکعت میں دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. معذرت، آپ کو دوبارہ پھر سجدہ کرنا پڑے گا. اب میرا سسٹم ٹھیک ہوا ہے. جی بھائی کیا میں یہ کہہ رہا جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل نماز پڑھتے ہوئے نا میں جب قاری صاحب جماعت میں تھا تو سجدے میں گیا تو خیال میں نا گم ہو گیا. پھر مجھے لگا کہ شاید قاری صاحب سجدے سے اٹھ گئے، تو جب میں سجدے سے اٹھا تو قاری صاحب اس وقت سجدے میں تھے. تو میں نے پھر آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، عجیب سا لگا مجھے. پھر میں نے اگلی رکعت میں دوبارہ جماعت کے ساتھ میں شامل ہوا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ سجدہ امام کے ساتھ آپ نے ایک کیا، 2 کرنے تھے نا؟ نہیں، میں سجدے میں تھا، خیال میں کھو گیا کہیں.
تو جیسے ہی میرا خیال واپس آیا تو مجھے لگا شاید قاری صاحب اٹھ کے ہیں سجدے میں سے، تو میں دیر تک شاید سجدے میں رہوں، تو ایک نہیں دم لیکن سے آپ میں کی نے نماز، سر اٹھا۔ ہاں نماز نہیں ٹوٹی تھی، وہ چلو سجدے میں تھے آپ، دوبارہ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ یہ سمجھے کہ شاید امام جی صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ جی جو ہے وہ تھے سجدے میں، ہے نا، جی جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے دوبارہ پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ نماز میں سجدے سے متعلق۔ ہاں اگلا باب اسی طرح کہ آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، ناک اور جو ہے نا پیشانی آپ علیہ السلام کے ہاتھ مٹی لگی۔ وہ لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پہلا اسرا آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اعتکاف کیا 27ویں یعنی کہ شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے، پھر جبریل نے بتایا کہ آگے ہے، پھر آپ علیہ السلام نے پھر اگلا اشرا جو ہے وہ اس میں اعتکاف کیا، پھر جبریل نے کہا امام کا، جس کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ آپ علیہ السلام پھر صحابہ سے فرمایا کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ حتی رأیت اثر الطین والماء، ٹھیک ہے، پانی اور مٹی کا میں نے اثر دیکھا ہے تو اپنے چہرے پر، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ صبح ہوئی جب 21ویں رات، تو ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی رات کو، اور چھت اتنی پکی نہیں تھی، تو جس وجہ سے پانی نیچے آیا اور تھوڑی سی کیچڑ ہو گئی، مٹی مطلب پانی سے، تو آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو آپ علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو اس یعنی کہ نسبت سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ سجدہ کرتے وقت ناک اور چہرے پر مٹی کا لگ جانا، ماتھے پر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو تھوڑا سا رک جاتے تھے، تاکہ پیچھے عورتیں ہوتی تھیں وہ پھر یعنی کہ چلی جاتی تھی، لوگ رکتے تھے پھر عورتیں، بلکہ یہاں ہے، اچھا یہ حدیث اس طرح ہے کہ سال بن سعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے، کپڑے تھوڑے ہوتے تھے، چھوٹے کپڑے ہوتے تھے جو کہ گردن کے ساتھ انہوں نے باندھے ہوئے تھے، یعنی تیبند ہوتا تھا، اس کو پیچھے سے لے کے گردن سے باندھ لیتے تھے۔ تو پھر عورتوں کو حکم تھا کہ آپ سر نہ اٹھائیں یہاں تک کہ مرد کھڑے ہو جائیں، تو پھر سر اٹھائیں، کیونکہ سر اٹھائیں گی تو اگلا بندہ مرد ہوگا آگے دوسری تیسری صف میں، تو اس کی طرف نظر جائے گی جس کا لباس پورا نہیں ہے۔ تو ان کو حکم یہ تھا کہ مرد کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا باب اسی سے پچھلے سے ملتا جلتا ہے کہ 7 اعضاء جن پر سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور کف صوب منع ہے۔ کف صوب یعنی کہ بازو وغیرہ جو کپڑے اپنا بازو جو ہے آستین وغیرہ اوپر چڑھا دینا، یا بال گھنگرالی ہوتے تھے، بالوں کو باندھ کے جس طرح پونی وغیرہ لگانا، یہ منع ہے نماز میں، کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں، آپ کا ہاتھ ہیں، ان کی انگلیاں ہیں، آپ کے بال ہیں، ہر چیز قبلہ کی طرف ہو جائے۔ تو بالوں کو بھی جو ہے نا باندھنا اور کپڑوں کو سمیٹنا، یہ کیا لکھا گیا ہے؟ مکروہ۔ ہاں ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ اپنی تہبند ہے یا اپنی شلوار اس کو اوپر نیفے سے اس کو اوپر کر لیتا ہے، اس کی عادت ہے کہ اس کے ٹخنے کے اوپر ہی اس کی شلوار رہتی ہے، تو اس کے لیے نہیں ہے۔ خاص طور پر جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نیفے سے اپنا شلوار کو اوپر کرتا ہے، یا جو ہے وہ اپنی پینٹ کو اوپر کرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو ایسے رہنے دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو نہ سمیٹے۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ جی جواد صاحب۔ صاحب میں نے پوچھا تھا یہ مکروہ تنزیہی میں آتا ہے، مکروہ تحریمی میں آ گئی ہے؟ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مکروہ تحریمی ہے ایک مکروہ تنزیہ ہے، تو لیکن یہ مکروہ تحریمی اور تنزیہ میں جب اختلاف ہے تو احتیاط کرنے والے جو وہ کہتے ہیں کہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں معاملات ہیں، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی نے کہا کہ یہ آپ اس کو تحریمی نہ سمجھے، تحریمی بھی لکھا ہے، تنزیہ بھی لکھا ہے، لیکن ہم راجح جو ہے نا وہ تنزیہ کی طرف جاتے ہیں، اس میں امت کے لیے آسانی ہے۔ صاحب انہوں نے تو صرف مکروہات ہی لکھی، انہوں نے ہاں مکروہات، ٹھیک اسپیسیفائی تو نہیں کیا۔ جی۔ آگے ایک سجدے میں دعائیں پڑھنا، آپ علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، قرآن پاک کی تعویل کرتے ہیں جہاں استغفار کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے بیٹھتے تھے، اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنا سجدہ کرتے ہیں، اتنا رکوع کرتے ہیں، اتنا دیر آپ علیہ السلام 2 سجدے کے درمیان بھی بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ہے، ٹھیک ہے جی۔
آگے کی روایت ہے، انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھ جاتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے ہیں، تو پچھلا ہے کہ آپ برابر بیٹھتے تھے، تو اس حدیث کو زیادہ ترجیح ہے، سجدہ بھی برابر ہے، رکوع بھی برابر ہے، اتنا یعنی کہ رکوع کرنا اور پھر سجدہ کرنا اور بیچ میں بیٹھنا تو اتنا برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلی روایت ہے کہ آپ نے کتے کی طرح اپنے بازو بچھا کے آپ نے سجدہ نہیں کرنا، کتے کی طرح بازو بچھا کے آپ نے سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو پیچھے ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے کہ بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے، اور آپ علیہ السلام کی بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھیں، عورتوں کو حکم ہے، اور بڑے بڑے صحابہ نے یہ کہا ہے کہ وہ چمٹ کی نماز پڑھیں، اور مردوں کی نماز سے ان کی تھوڑی سی نماز کیا ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں ہم احناف کا یہ موقف ہے کہ اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں، کتابوں سے میں ڈرتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں تھوڑا سا اس انداز سے کیا ہے فرق۔ حدیث نمبر کیا ہے؟ 822 822 ٹھیک۔ چلو وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، فیمیل کے لیے نا الگ سے وہ آگے آئے گا کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ آگے بھی اس کے آ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک رکعت کے بعد تھوڑا بیٹھ جاتے، پھر دوسری رکعت پہ تو بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تیسری رکعت میں بیٹھ کے پھر اٹھتے آپ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وَاعْتَمَدَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، اب اس میں اختلاف، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، جلسہ استراحت۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سنت ہے۔ ہمارے یہاں یہ مستحب ہے اس وقت کہ جب آدمی کا وزن بوجھل ہو یا بڑھاپا ہو تو اس وقت ایک رکعت کے بعد تھوڑا سا اسٹے کر کے پھر کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ جسم بھاری ہے یا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے آسانی کے لیے۔ باقی چونکہ جب آپ رکوع کے لیے جاتے ہیں آپ تکبیر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، سجدے کے لیے جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، تو جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تکبیر کہتے ہیں، پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب آپ اٹھیں گے تو اس کے لیے الگ تکبیر کہیں گے، وہ ہے نہیں حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک مجبوری کے تحت تھا، اس کو جواز کے تحت ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث میں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ جواز کی حد تک ہے، مجبوری کی حد تک، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ اس میں اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی اس کو سنت کہیں گے اور ایسا کرنا چاہیے، لیکن مکہ مدینے میں جو ہیں میرے خیال میں امام صاحبان وہ نہیں کرتے جلسہ استراحت، تو اکثر جو ہے نا اہل حدیث بھی وہ نہیں کرتے، کہیں کرتے ہوں گے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت جی۔ جو استاد صاحب سے جو ہے مکہ مدینہ کے علماء وہ تو اپنے آپ کو حنبلی ہی کہتے ہیں، جو سعودیہ کے علماء ہیں وہ زیادہ حنبلی ہیں، ہم بھی گئے تھے جو ہم نے معلوم کیا تھا، وہ جو امام حضرات ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو حنبلی کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگلی حدیث جو ہم نے خود کل پڑھی تھی کہ ابو علی بن ابی طالب کے پیچھے عمران بن حسین نماز پڑھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی نماز پڑھائیے کہ نبی علیہ السلام کی نماز ہمیں یاد آ گئی۔ اگلا باب ہے کہ تشہد میں بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر جو ہے نا پالتی مال کے بیٹھتے تھے، پالتی مال کے نا، کون ہے؟
عبداللہ بن عبداللہ وہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ گروپ کا دیکھا کہ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے بھی پالتی مار کے بیٹھنا شروع کیا، چھوٹے تھے تو ہمیں منع کیا عبداللہ بن عمر نے بچوں کا، فرمایا سنت یہ کہ جو ہے نا ایک پاؤں کھڑا ہو، دایاں پاؤں کھڑا ہو اور بائیں پاؤں پہ بیٹھا جائے، سنت یہ ہے۔ پھر ہم نے کہا جی حضور آپ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں پالتی مار کے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، میری جو ہے نا ان رجلاتا ہم ملانے، میری ٹانگیں جو ہے نا میرا وزن نہیں اٹھا رہی، تو میری مجبوری ہے، اس لیے میں پالتی مار کے بیٹھا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بیٹھنے میں اگر کوئی مجبوری ہے، پالتی مار کے بندہ بیٹھتا ہے جو آسانی بیٹھ سکتا ہے، اگر کسی کو مجبوری ہے، ادروائز سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر کیا کرے، بیٹھ جائے۔ آگے بھی اسی طرح ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دوسری رکعت میں اس طرح کیا، پھر جو ہے وہ چوتھی رکعت میں یہ کیا کہ دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بائیں پاؤں کو تھوڑا سا نکال دی، جس طرح عورتیں بیٹھتی ہیں ایسے آپ علیہ السلام نے نکالا۔ یہ بھی ایک آسانی کے لیے طریقہ ہو سکتا ہے، کسی کے پاؤں میں درد وغیرہ ہو تو یہ سارے طریقے آسانی کے لیے، اس میں جھگڑا بنا لینا یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باب ملم میرا تشہد اول واجب، اگلا باب یہ کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پہلا تشہد ہے وہ واجب نہیں ہے۔ پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، ہمارے ہاں تو واجب ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ بیٹھے نہیں، آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام نے اگر جو ہے نا نماز مکمل کر کے پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، تو ہم کہتے ہیں سجدہ سہو اس لیے ہوا نا کہ پھر وہ بیچ میں جو رہ گئی تشہد رہ گیا، اس وجہ سے سجدہ سہو ہوا، تو اس لیے ہم اس کو درمیان والے تشہد کو ہم واجب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا تشہد رہ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے قریب ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائیں، پھر تشہد پڑھ لیں۔ اگر کھڑے ہونے کے یعنی کہ اس طرح اٹھ گئے ہیں کہ تھوڑا سا اٹھے تو سیدھے ہو جائیں، تو یہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کر لینا ہے، اس سے آپ کا یہ جو واجب چھوٹا ہے وہ کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تھا اولا، اور یہ ہے باب تشہد فی الآخر، آخر جو تشہد ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، السلام علی جبریل کہتے تھے، اور میکائیل السلام علی فلان و فلان، اس طرح کہتے تھے۔ اور اگلی روایت ہے کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر سلامتی نہیں، اللہ تو ہے سلامتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تم میں سے کوئی پڑھے تو وہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام عبادت اللہ کے لیے، اور والصلوات والطیبات بدنی اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام ہم پر اور نیک بندوں پر۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے جب تم کہتے ہیں نا نیک بندوں پر سلام، تو جہاں بھی نیک بندے ہوں گے، چاہے آسمان میں ہوں چاہے زمین پر ہوں، تمہارے سلام ان کو پہنچتا ہے۔ پھر اینڈ پہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگلی بھی اس کے ساتھ آپ حدیث ملا لیں، یہ بھی اسی پر حدیث ہے۔ تو اس کا باب یہ ہے کہ تشہد کے بعد آپ جو چاہیں دعا مانگ لیں، اور یہ واجب نہیں ہے، تشہد کے بعد آپ جو چاہیں دعا مانگ لیں، اسی میں یہی حدیث ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علی اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ فرمایا اللہ تو السلام، خود اللہ السلام ہے، لہٰذا التحیات پڑھ کے اس کے بعد آپ جو چاہیں دعا مانگ لیں۔ التحیات پڑھ لی نا آپ نے، ثم تخیر من الدعاء اعجب، جو تمہیں پسند وہ دعا مانگ لو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں امام بخاری نے جو باب باندھا وہ یہی باب باندھا ہے کہ تشہد کے بعد کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس لیے ہم احناف کہتے ہیں کہ تشہد آپ نے پڑھ لیا، آپ کی نماز ہو گئی، اس کے بعد درود پاک پڑھنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد اگر کسی نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جتنی بھی دعائیں واجب نہیں ہیں، پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم تھا، اس نے بڑا شور مچایا اس بات پہ کہ بھائی یہ جو دعا ہے یہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ والی دعا کون سی دعا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ دعا مانگ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات
تو یہ آپ علیہ السلام دعا مانگا کرتے. تو وہ کہتا ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ یہ ہے کہ جب اتحیات آپ نے پڑھ لی اس کے بعد جو چاہے آپ دعا مانگ لیں. اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ دعائیں جو ہے نا یہ پڑھنی لازمی ہے. تو یہ حدیث میں اس کا جواب ہے کہ جتنی چاہیں اس کے بعد جو چاہیں آپ دعا مانگ لیں، رب اجعلنی مانگ لیں، یہ پڑھ لیں، کوئی اور دعا مانگ لیں، اور بھی دعائیں ہیں. تو یہ علم کی کمی ہے یا حسد اور بغض کی وجہ سے یا شہرت یا اپنا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو بڑا کلپ وائرل ہوا تھا ابھی، تمہاری نماز ہوتی نہیں جب تم یہ دعا نہیں پڑھتے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ نماز میں ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. پھر علماء نے جواب دیا اس حدیث سے کہ دیکھیں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ تشہد کے بعد آپ جو چاہیں آپ پڑھیں، کوئی چیز واجب نہیں ہے. جب کوئی واجب نہیں آپ جو چاہیں جتنی پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں اگلی دعا یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دعا سکھائیے کہ میں نماز میں دعا کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ٹھیک ہو گیا. اب پھر یہ بھی آپ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جو فقہاء محدثین انہوں نے عوام کی آسانی کے لیے نماز کی جو ترتیب دی ہے وہ اس انداز سے کہ ہر چھوٹا بڑا اس کو اچھی طرح سے نماز کو یاد کر سکے. اب یہ ساری دعائیں اگر آپ جو ہے نا وہ نیچے لکھ لیں گے 10-15 دعائیں، تو نیا بندہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنی دعائیں میں کیسے یاد کروں. اس کے لیے آسانی دے دی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یاد کر لو، ربنا آتنا یاد کر لو. قرآنی دعائیں ہیں اور چونکہ یہ نماز کے بعد اماموں سے سنی جاتی ہیں تو اس لیے حکمت بری بات انہوں نے یہ بتائی قرآن حدیث ہے کہ بھئی یہ جب لازمی نہیں ہے یہ ساری دعائیں پہ. یہاں تو آپ علیہ السلام نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی دعا، تو اب مطلب اس کو آپ لازمی کہیں گے نہیں. جب ایک فرمان آ گیا کہ اس کے بعد جو چاہے دعائیں مانگ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ علم کی کمی کہہ سکتے ہیں یا جہالت یا اس طرح کے فسادی ذہن ہو تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وسعت نظری ہونی چاہیے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہاں بھی یہ بھی روایات آئی ہیں، کسی ایک بھی روایت پہ عمل کر لے. اور یہ آپ علیہ السلام کی اجازت بھی ہے جو چاہے مانگ لے، جو چاہے مانگ لے. آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر آپ علیہ السلام دعاؤں میں اس کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ درود پاک پڑھنا مستحب ہو گیا. اب ایک بندے نے بات کی بھئی یہ تو کہتے ہیں ہم درود والے ہیں اور کہتے ہیں کہ درود کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. ہماری نماز درود کے بغیر ہوتی نہیں، ان کی ہو جاتی ہے. بھائی درود والے تو ہیں ہم درود پڑھتے، لیکن جب حکم لگانا ہوگا کہ کیا درود فرض ہے واجب ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ درود فرض نہیں ہے واجب نہیں، یہ مستحب ہے. تو آپ ایک مستحب کو جب آپ فرض کر دیں گے تو یہ دین میں آپ کیا کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین میں اضافہ. جب آپ ایک مستحب چیز کو آپ فرض اور واجب کہہ رہے ہیں نا، یہ ہے دین میں اضافہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت والی بات ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تشہد پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو چاہیں آپ پڑھ لیں. آگے باب التسلیم، سلام. ٹھیک ہے. سلام. اچھا ہمارے جو نزدیک فقہاء احناف کے نزدیک نماز کی 7 فرائض ہیں. نماز کے 7 فرائض ہیں. 7واں فرض ہے خروج بسنہ، کسی بھی عمل سے نماز سے باہر نکلنا. سلام کو فرض نہیں کہا گیا، سلام کو فرض نہیں کہا گیا. تو یہاں سلام پھیرنا سنت ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرض نہیں ہے. فرض کیا؟ خروج، یعنی کہ سلام سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ نے تشہد پڑھ لے چونکہ آپ کی نماز ہو گئی، اگر یہیں آپ کا وضو برقرار نہیں رہتا تو نماز سے آپ باہر ہو گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ہاں مستحب یہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ نماز کی ابتدا جو تکبیر سے ہوتی ہے اور نماز کے اختتام جو کیا ہوتا ہے وہ سلام سے ہوتا ہے. تو اصولی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سلام سے ہو، لیکن اگر آپ اس سے پہلے کسی اور طریقے سے بھی نکل گئے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے عورتیں پہ چلی جاتی تھیں، آپ علیہ السلام تھوڑی دیر رکتے تھے، اس لیے کہ تاکہ مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو آپس میں. عورتیں اپنے اپنے ٹائم گھر پہنچ جائیں، بعد میں مرد. ٹھیک ہے. تو آگے پھر اس کے بارے میں آئے گا کہ آج کل جو ایک ہی جگہ مرد حضرات پڑھتے ہیں عورتیں، تو اس میں پھر یہ احتیاط نہیں ہوتی. احتیاط یہ ہے کہ مرد حضرات بیٹھے رہتے تھے، پھر عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتی تھیں. ٹھیک ہے جی.
تو اس کے بعد جو ہے وہ مرد نظر آ جاتے تھے. اور نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ٹھیک ہے. آگے وہی حدیث ہم نے پیچھے پڑھی اتبان بن مالک والے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے گھر گئے اور ان کے آپ نے فرمایا کہ کہاں میں نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی. ٹھیک ہے جی. باب و ذکر بعد الصلاۃ, نماز کے بعد ذکر کرنا کیسا. تو نماز کے بعد ذکر کرنا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے ذکر کی آواز میں سنتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں, تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب فرض نماز ہو چکی ہے. اور یہ معمول تھا کہ اللہ اکبر استغفار پڑھتے ہیں, تو یہ میں جان جاتا تھا کہ اب فرض نماز ہو چکی ہے. تو اب یہ مسئلہ نکلا کہ فرض نماز کے بعد آپ تکبیر آپ پڑھ سکتے ہیں, ذکر آپ کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آگے پھر احادیث میں اس کا ذکر کے الفاظ بھی آتے, جیسے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 844 نمبر حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتے تھے. اچھا, اونچی آواز سے ذکر کرنا, اس میں یہ ہے کہ اتنا اونچی آواز سے ذکر کریں کہ آپ خود سن سکیں یا آپ کی لائن سن سکے. ٹھیک ہے. یہاں جو اندر کا حال ہے, جنہوں نے نماز مکمل پڑھ لی وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اتنا اونچا کہ پیچھے کوئی اگر رہ گیا ہے, کوئی صف رہ گئی ہے, ان کی نماز میں خلل ہو, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اتنا اونچا پڑھ سکتے ہیں کہ آپ سن سکیں یا آپ کا اگلی لائن سن سکے. ٹھیک ہے نا. لیکن اتنا اونچا چیخ کے ذکر کرنا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے نماز کا مسئلہ بنے, تو وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. باقی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غریب صاحب آئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہمارے امیر بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بھی روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن امیر بھائی حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں. اب وہ ہم سے اعمال میں آگے نکل گئے. تو انہوں نے اس چیز کی لالچ تھی کہ وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے. ٹھیک ہے. وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے, تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتایا وظیفہ. آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو, اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, اللہ اکبر پڑھنا ہے. تو آپ کے اس عمل سے کوئی آپ کے قریب نہیں رہے گا سوائے اس کے جو یہ کلمات پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. پھر مسلم میں آتا ہے, الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ پڑھنے لگے ہیں تو جو امیر صحابہ تھے انہوں نے یہ سن لیا, تو وہ بھی پڑھنے لگ گئے. پھر آگے یا رسول اللہ بات وہیں آ گئی کہ اب وہ یہ ذکر بھی کرنے لگے, امیر جو ہیں پیسے والے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, صدقہ کر دیا, اللہ کا فضل ہے. تو پیسہ اللہ کا فضل ہے, جب وہ جہاد کے لیے کام آئے, صدقہ خیرات کے لیے کام آئے, غریب و مسکینوں کی امداد کے لیے کام آئے, تو یہ تو فضل ہے. ہاں, جب اس سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو پھر تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے چہرے کو تپا کے ان کے یعنی سونے اور چاندی کو گرم کر کے ان کے چہروں پر دھاگا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت پھر یہ پیسہ جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہاں حدیث میں بتایا گیا مسلم میں کہ یہ اللہ کا فضل ہے, پیسہ اللہ کا فضل ہے. جب آپ فرائض مکمل کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, سارا کچھ ادا کرتے ہیں, اور غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں, نفلی صدقات بھی کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں نفلی صدقات کی جیسے عمرہ اور حج کی وجہ سے پیسہ ہے تو عمرہ حج کر سکتے ہیں نا. تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے, اللہ کا فضل ہے. جی بھائی. چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام جب سلام پھیرے گا تو امام کس طرح منہ کرے گا, اب یہ باب آگے آگے. ٹھیک ہے. امام صاحب جو ہیں وہ کدھر منہ کریں گے. ٹھیک ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو پھر ہماری طرف منہ کر لیتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی مقتدیوں کی طرف آپ علیہ السلام منہ کرتے تھے.
ٹھیک ہے جی. اور آگے بھی اسی طرح کہ آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر صحابہ کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول جانتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا جس نے اللہ فرماتے جس نے صبح کی اس میں سے کچھ میرے بندے مومن ہیں اور کچھ میرے ساتھ کفر کرتے ہیں. جس نے کہا کہ رات کو اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہے. ٹھیک ہے. اور ستاروں کے انکاری ہیں. اور جس نے کہا کہ ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ اللہ کی انکاری ہیں اور جو ہے وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں. ظاہر ہے مومن جو مسلمان ہے جو بھی یہ بات کرے گا تو وہ اس بات پہ بات کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے کہ امام جو ہے نماز پڑھانے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرے سلام کے بعد. وہی حدیث ہے کہ ابن عمر نماز پڑھنے کے بعد نا وہیں تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے اور حضرت جو قاسم تھے وہ بھی اس طرح کرتے تھے. آگے پھر اختلاف ہے کہ کیا امام فرض نماز کے بعد اسی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں فرض پڑھ لیے نا پھر آگے پیچھے ہو کے نوافل پڑھے. ٹھیک ہے جی. جگہ کو تھوڑا سا بدلے. اچھا آگے بھی اسی طرح کہ آپ علیہ السلام فرض نماز کے بعد تھوڑا سا رکتے تھے تاکہ عورتیں جو پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں وہ چلی جائیں. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح کہ عورتیں اپنے گھروں میں چلی جاتی تھی. یہاں ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور فوراً ہی آپ علیہ السلام گھر چلے گئے اور پیچھے جو صفیں تھی بندی ہوئی تھی ان کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ علیہ السلام گھر چلے گئے. ویسے عام طور پر گردنوں کو پھلانگنے جو ہے وہ منع کیا گیا لیکن آپ علیہ السلام آگے چلے گئے. پھر محدثین کہتے کیوں چلے گئے بلکہ اسی حدیث میں صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی جو ہے وہ کیوں گئے. ٹھیک ہے. تو پھر بعد میں آپ علیہ السلام اس کا ذکر فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونا تھا تھوڑا سا سونا پڑا ہوا تھا تو مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ وہ پڑا رہے. میں گیا اور فوراً میں نے اس کو تقسیم کر دیا. یعنی یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے جو ہے وہ اس بارے میں ہیں کہ تھوڑا سا سونا پڑا ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی صدقہ کرنے کے لیے فوراً ہی نکل گئے. یہ آپ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی کا بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف منہ کریں بائیں طرف منہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو انس جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دائیں طرف بھی منہ کرتے تھے بائیں طرف بھی. ٹھیک ہے. اور جو ہمیشہ دائیں طرف منہ کرتا ہے اس کو کہتے تھے ایسا اچھا نہیں کرتا. یہ اکثر ہمارے ہاں تو جو امام حضرات سلام پھیر کے تو دائیں طرف پھیر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مذمت کرنی چاہیے جو صرف دائیں طرف مڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بائیں طرف بھی مڑنا چاہیے. میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ عمل کیا تھا. آپ میں سے بھی حضرات ہوں گے یہ حدیث آپ انہیں ضرور سنائیے گا کہ کہیں اس چیز کو فرض نہ سمجھ دیں کہ بھائی صرف دائیں طرف ہی مڑنا ہے سلام پھیر کے. ٹھیک ہے. آگے حدیث آ رہی ہے. اچھا وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ بائیں طرف بھی مڑے ہیں دائیں طرف بھی مڑے ہیں اور بائیں طرف بھی مڑے ہیں. اور دیگر روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر بائیں طرف مڑتے تھے اور یہ بھی حدیث ہے کہ اکثر بائیں طرف مڑتے تھے. یعنی دونوں طرف آپ علیہ السلام کا ہوتا تھا. دائیں طرف بھی مڑا کریں کبھی کبھار جو امام حضرات ہیں اور بائیں طرف بھی مڑا کریں. شاید جو ہماری بہنیں انہیں نہیں پتا ہوتا وہ یہ کہ امام جب نماز پڑھا کے سلام پھیرتا ہے نا السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم تو پھر دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ایک تو ہے نمازیوں کی طرف منہ کرنا اور ایک ہوتا ہے سلام یعنی دائیں طرف کیا کرنا منہ کر کے بیٹھ جانا. تو اس میں دیکھیں اسلام میں کتنی مطلب ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف بیٹھنا ہے یا بائیں طرف بیٹھنا ہے یا مقتدیوں کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے. تو ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. یہی اس چیز کی خوبصورتی ہے کہ پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے بائیں طرف بھی مڑنا سنت ہے. اگلا باب یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو آنا ہے نا آپ نے لہسن نہیں کھا کے آنا پیاز نہیں کھا کے آنا ایسی سبزیاں نہیں کھا کے آنی جو کچی ہوتی ہیں جس میں بو آتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کھا کے آتا ہے لہسن یا پیاز کھاتا ہے
یا کوئی اور چیز تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام غزوہ خیبر میں تھے، تو جس نے بھی فرمایا کہ جس نے بھی اس درخت سے یعنی لہسن سے کھایا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے منہ کے قریب آپ کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ لہسن کھا کے پیاز کھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر پیاز کھا کے آتے ہیں تو نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. پیاز کھانا، لہسن کھانا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز سے پہلے نہیں. نماز سے پہلے نہیں. اگر نماز سے پہلے آپ نے کھا لیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا، اس کے بعد سونف وغیرہ کھا لیں، میٹھی چیز کھا لیں تاکہ اس کو بو چلی جائے. آپ پکا ہوا پیاز جو ہوتا ہے دال میں یا سبزی میں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ ہے کچے پیاز کے، کچے لہسن کی، جس سے منہ میں بو آتی ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث بھی من اکل من ہذه الشجرہ، یعنی اس لہسن میں سے تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. تو جب مسجدوں کے قریب لہسن کھانے سے نہ آئے تو پھر وہ جو سگریٹ پینا یا حقہ یا اس طرح کی چیزیں کر کے آنا تو مناسب نہیں ہوگا. تو مطلب یہ کہ حقہ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آگے پھر فقہا کہتے ہیں، لیکن یہ کہ فوراً اس کے بعد نماز پڑھنا اس میں مناسب نہیں ہے. ہاں، آدھا پونا گھنٹہ پہلے حقہ پی لے، پھر وضو کر لے، اور جو منہ کی بو ہے اس کو زائل کر کسی لحاظ سے اس کے بعد نماز کی طرف آئے تاکہ ماحول بہتر رہے. اگر سارے لوگ حقہ پینے والے، سگریٹ پینے والے اور لہسن کھانے والے مسجد میں آئیں گے تو یہ مسجد میں ایک ماحول مطلب اس کا ٹیمپریچر برا اچھا نہیں رہے گا، بو سی محسوس ہوگی. تو مسجدوں کو صاف رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے، خوشبودار رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام ایک ڈھنڈیا لائے گی جس میں سبزیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام کو جب اس کی بو آئی، خوشبو، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اس کو نا ان دوسروں کو کھلا دو، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں جو اپنے رب سے جو ہے نا بات کرتا ہوں، تمہارا وہ مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو میں مناجات کرتا ہوں تو کیونکہ آپ علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی ہے، تو آپ فرشتے سے مناجات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا اس میں جو ہے نا کافی ساری سبزیاں ہیں، لہٰذا آپ حضرات اس کو کھا لیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک واقعہ ہم نے اس میں پڑھا تھا، مسلم میں پڑھا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری، ابو ذر نہیں بلکہ ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 6 مہینے تک آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے لیے کھانا بھیجتے تھے، اور جب آپ کا غلام آتا تھا واپس تو وہ جو آپ نے کھا لیا باقی بچ جاتا تھا، تو وہ پھر حضرت ابو ایوب انصاری بچا ہوا کھانا کھاتے تھے اور پوچھتے تھے غلام سے کہ آپ علیہ السلام نے کہاں کہاں سے کھایا ہے، کہاں سے آپ علیہ السلام کی انگلیاں مبارک لگی ہے، تو وہاں سے کھاتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری. تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا تو آپ بڑے پریشان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری. تو عرض کی یا رسول اللہ، نیچے اترے، یا رسول اللہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا اس میں کوئی کباہت والی چیز ہے یا کوئی حرام ہے؟ فرمایا حرام یا کباہت والی چیز نہیں ہے، اصل میں یہ لہسن ہے اس میں، تو میں لہسن کو پسند نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ بس آئندہ میں نے بھی یہ نہیں کھانا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس چیز کو چھوڑ دیا جو آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ صحابہ اس انداز سے. تو باقی یہ لہسن وغیرہ، یہ پیاز اگر یہ پڑتے ہیں سبزیوں میں کھانے میں اور اس کو تڑکا لگ جاتا ہے تو پھر تو اس کی بوئی ختم ہو جاتی ہے، صرف اس کا ٹیسٹ رہتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا اس زمانے میں. پیاز تو ہم نے بھی کھایا ہے، کچا پیاز، شاید آپ لوگوں نے بھی کھایا ہوگا کچا پیاز، کہ جب بھوک لگی اور جو ہے وہ روٹی ہے، سالن کوئی نہیں ہے، چلو ابھی پیاز اٹھایا اور اس کو مارا مکہ اوپر. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹھیک ہے نا بھسم کر دیا، پھر ایک ایک قطرہ لے کے تھوڑا سا نمک لگایا اور ایک لقمہ لیا، چل بھائی اوپر پانی گٹ گٹ. ٹھیک ہے جی. تو آپ میں سے کسی نے کھایا اس طرح پیاز؟ اس نے کھایا وہ ہینڈ ریز کرے ذرا، پتہ لگے بھی کون ہے پیاز کھانے والے. ہے کوئی مرد مومن؟ بات کی پیداوار ہے آپ سارے؟ نہیں ہیں جی ماشاءاللہ. عبدالحی صاحب ہیں. اچھا، باقی کسی نے پیاز نہیں کھایا؟ ہاں چلے ماشاءاللہ. چلیں ایک اور بھائی نے بھی ہے. تو یہ بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب تو ماشاءاللہ وسعت آ گئی ہے. اس وقت جو ہے نا اس طرح بھی ہوتا تھا کہ پیاز کے ساتھ یہ روٹی کھائی جاتی تھی. آپ علیہ السلام نے کھجور کے ساتھ روٹی کھائی ہے اور بہت سارے، بس پیٹ جو بھرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا بچوں کے بارے میں کیا ہے، ان پر کب نماز غسل فرض ہے، یہ باب ہے. جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بچے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ذکر ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام کے مسلمانوں پر غسل جو ہے نا، الغسل یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل جو ہے واجب ہے. ٹھیک ہے، پہلے شروع میں واجب تھا اور بعد میں پھر اس کو یہ کہ چونکہ پہلے جو ہے نا مسجد چھوٹی تھی، مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کام کاج کرتے تھے اور جس کی وجہ سے پسینہ ہوتا تھا اور ماحول تھوڑا سا گدلا سا ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ نہا کے آئے. بعد میں جب وسعت آ گئی تو پھر اس کی اجازت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی فرحان صاحب. ٹھیک ہے، تو آگے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ علیہ السلام کے پاس رہے. ان کی جو خالہ تھی میمونہ، رات آپ علیہ السلام آرام فرمائے. جب رات کو اٹھے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وضو کیا، یعنی کہ ایک جو ہے نا وہ برتن تھا، اسے وضو کیا اپنے ہلکا سا. پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے وضو کیا تو میں آ کے آپ علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا. پھر آپ علیہ السلام جو چاہ آپ نے نماز پڑھی. تو یہ جو باب ہے کہ بچے نماز پڑھیں، تو یہ تو حکم ہے نا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے بھی نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے، اس لیے بچوں کو ساتھ نماز پڑھانی چاہیے، گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. جو حدیث میں ہے کہ فرض کے علاوہ دوسری نمازوں کا ثواب زیادہ کیا ہے، گھروں میں ہے. ٹھیک ہے، تو فرض کا ثواب مسجد میں ہے، لیکن دیگر جو نمازیں ہیں، نوافل ہیں، دیگر ہیں، اس کو ثواب کیا ہے، وہ گھر میں پڑھنا ہے. گھر میں ایک تو برکت ہوگی پڑھنے سے، آپ قرات کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا بچوں کو ترغیب حاصل ہوگی، بچے بھی دیکھیں گے اور یہ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کی میری دادی نے. ٹھیک ہے نا، تو آپ علیہ السلام نے وہ دعوت کے لیے تشریف لائے، کھانا کھایا اور پھر آپ علیہ السلام کے کھڑے ہو جاؤ ہم نماز پڑھتے ہیں. تو میں پھر چٹائی کی طرف گیا، چٹائی کو تھوڑا صاف کیا، استعمال کی جیسے کالی ہو گئی تھی، میں نے اس کو صاف کر کے پانی سے پھر بچھا دیا. آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے میں اور میرا بھائی تھا اور بوڑھی عورت پیچھے تھی. یہاں ہے کہ بچے بھی، کیونکہ باپ یہ تھا کہ بچے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے بچے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ابن عباس کہتے ہیں کہ مینا میں آیا تو وہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، میں گدھی پہ آیا، گدھی کو چھوڑا اور پھر میں صفوں میں کیا ہو گیا، شامل ہو گیا. تو اس لحاظ سے امام بخاری نے باب باندھا ہے. اور آگے پھر اسی پہ دلیل دی ہے کہ آپ علیہ السلام رات کو ایک مرتبہ لیٹ ہو گئے عشاء کے ٹائم، تو حضرت عمر نے ندا دیا، یا رسول اللہ اب بچے تو سو رہے ہیں، عورتیں بھی سو رہی ہیں، تو نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ علیہ السلام باہر نکلے، فرمایا زمین پہ تم میں سے کوئی اور بندہ ہے نہیں جو اس وقت جو ہے وہ نماز کے انتظار میں ہو، تم لوگ ہو جو نماز کے انتظار میں ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ ساری جو روایات ہیں اسی میں یہی ہے کہ بچوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے یا بچے باہر نکلے ہیں، آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اگلا باب یہ ہے کہ عورت اگر آپ کو مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو آپ انہیں اجازت دے دیں. ٹھیک ہے جی. اب اس بارے میں یہ ہے کہ عورتوں کی نماز جو ہے نا گھر میں پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں زیادہ ثواب اسی کا ہے کہ گھر میں پڑھے. باقی اگر مسجد میں ایسا انتظام ہے کہ عورتوں کے آنے جانے کا راستہ اور ہے، مردوں کے آنے جانے کا راستہ اور ہے، تو پھر اس میں اجازت دی ہے کہ ہاں آپ پڑھیں، جمعے کے لیے جا سکتے دیگر، لیکن جب کہ فتنے کا ڈر نہ ہو. اگر فتنے کا ڈر ہے تو پھر مکروہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اجازت ہے اس میں کہ یہ کہ معاملات بہتر ہوں. اچھا آگے ہے کہ آپ عورتیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو فرض پڑھنے کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی، آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے، صحابہ کرام بیٹھتے تھے جتنا چاہا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب وہ زمانہ نہیں رہا، کیونکہ اب وہ مرد حضرات جو ہے سلام پھیرا امام نے، وہ نکلنے دوڑنے لگ جاتے ہیں، چلو بھائی، اکثر تو دعا بھی نہیں مانگتے. تو اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا، اس لیے اب عورتیں، اس زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد عورتیں اٹھ کے چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرد حضرات مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، تو عورتیں اپنے گھر کو پہنچی، پھر مرد حضرات اٹھے اور اپنے گھر کو گئے ہیں.
اب اس زمانے میں تو ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو آگے حدیث آ رہی ہے. پھر تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب عورتیں نماز پیچھے پڑھتی تھی اور پھر اندھیرے میں واپس آ جاتی تھی, کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اگلا باب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا کی کیا شرعی حیثیت ہے. فرض نماز کے بعد دعا تو آپ علیہ السلام نے خود مانگی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت ساری روایات ہیں فرض نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. اب اختلاف اس بات میں ہے کہ اجتماعی دعا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا. ٹھیک ہے, دعا مطلقاً جائز ہے. ٹھیک ہے, اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے مجموع الزوائد میں کہ جب ایک مسلمان دعا کرتا ہے دوسرے آمین کہتے ہیں وہ دعا مقبول ہوتی ہے. اس پر علماء کا اجماع ہے کہ وہاں فرض کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور آپ علیہ السلام نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ عید کی نماز میں جو ہے نا وہ سارے لوگ شامل ہو, یہاں تک کہ عورتیں بھی شامل ہو. ہاں, وہ عورتیں بھی شامل ہوں جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی, وہ آ کے مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اب عید کے بعد اجتماعی دعا ہوگی تو اس دعا میں شامل ہونے کا حکم ہے کہ وہ آ کے نماز نہیں پڑھیں گی, عیدگاہ سے الگ رہیں گی, لیکن جب دعا ہوں گی تو دعا میں شامل ہوں گی. اتنا اس کا کی فضیلت ہے. تو ظاہر اجتماعی دعا ہوگی جو نماز عید ہے, اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. تو نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی یہ بخاری میں روایت ہے, مسلم میں بھی روایت ہے. نماز عید کے بارے میں آ جائے گی, آگے ہم پڑھیں گے نا. اچھا, اگلا باب یہ کہ آپ علیہ السلام اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں. ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. پھر بچے کی آواز آتی ہے رونے کی, تو پھر میں اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, اس بات پہ کہ اس بچے کی ماں کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہوگی, وہ مشقت میں ہوگی, کیونکہ میں لمبی نماز کروں گا, بچہ رو رہا ہے اور ماں کی توجہ اپنے بچے کی طرف ہے, تو اسے مشقت میں ڈالنا ہے, پریشانی میں, اس لیے نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ نماز مختصر ہو اور جو ہے ماں اپنے بچے کو پہنچ جائے. اچھا, حضرت امرہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ زمانہ حضور نے پا لیا ہوتا نا جو آج کل عورتیں کر رہی ہیں, تو آپ علیہ السلام ضرور انہیں مسجدوں میں جانے سے منع کرتے, جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا مسجدوں میں جانے سے. ٹھیک ہے, کہ اس زمانے میں اگر یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ زمانہ حضور پا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہی ہے, اب تو بہت سارا مختلف ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو اس زمانے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں ان کا زیب و زینت, تو آپ کبھی بھی ان کو اجازت نہ دیتے, اس کو اجازت نہ دیتے. تو اب یہ کہ اب تو کتنا معاملہ بدل گیا ہوگا, بگڑ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی میں زیادہ ہے کہ عورت اپنے صحن میں نماز پڑھے یا مزید اگر گھر میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے, عبداللہ بن مسعود نے کہا جس عورت نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اس سے افضل کسی عورت نے نماز نہیں پڑھی, ماں سے اس عورت کے جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی, یا وہ بوڑھی عورت جس نے اپنے پرانے موضوع پر میں نماز پڑھی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اور روایت میں عبداللہ بن مسعود ان عورتوں کو کنکریاں مار رہے تھے جو جمعہ کے دن مسجد میں سے نکل رہی تھی. ٹھیک ہے جی, امید بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ, ہمارے خاوند ہمیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے محبت کرتی ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا تمہارا حجروں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے, اور تمہارا حجروں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے. گھروں میں جہاں اندر چھپ کے نماز پڑھیں گے اس کا زیادہ ثواب ہے. باقی ابھی میں نے جواب دیا ہے کہ باجماعت نماز کے بعد ابھی ایک بھائی نے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, وہی تو میں نے عرض کی اجتماعی دعا جو عید کی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ عید کے دن بھی اجتماعی دعا کا جواز ہے, تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی نمازوں میں بھی اجتماعی دعا کا جواز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے یہ عورتیں نماز پڑھیں گی مردوں کے پیچھے. آپ علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے عورتیں کھڑی ہو کے چلی جاتی تھی سلام پھیر کے, اس کے بعد مرد حضرات تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے اور اس کے بعد پھر ہو جاتے. ٹھیک ہے جی, آگے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, آگے کی عورت اگر مرد کو مسجد میں جانے کی اجازت چاہے تو اسے منع نہ کرے, یعنی وہی جو حالات ہیں, کیا ایسے حالات ہوں جہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہوں, مرد بھی پڑھتے ہیں اور پیچھے عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی ہوتی, شہروں میں بنائی ہے کسی نے اچھی طرح سے اس انداز سے بنائی ہے,
کہ ایک گلی سے مرد آ رہے ہیں دوسری گلی سے عورتیں آ رہی ہیں، جگہ ہے تو پھر پیچھے جا کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. عید کی نماز بھی اس طرح پڑھ سکتی ہیں، شامل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پردے کا انتظام ہو، آنے جانے کا راستہ بہتر ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ